بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو آگاہ کریں گے کہ اللہ تعالی نے آخرکار انسانوں کو کس طرح سے پیدا کیا اور انسانوں سے پہلے اس روح زمین پر کیا موجود تھا۔ تو ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالی نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ جب انسان اس روح زمین پر موجود نہیں تھے تو اس روح زمین پر انسانوں سے پہلے کئی مخلوقات آباد تھی، جیسا کہ جن اور ڈائنوسار۔ جب جن اس روح زمین پر موجود تھے تو وہ انتہائی طاقتور تھے۔ شروع میں تو جن بھی اللہ تعالی کی عبادت کرتے تھے اور اللہ تعالی کی عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ وہ اللہ تعالی سے دور ہوتے گئے اور مختلف قسم کی عیش و عشرت میں مبتلا ہوتے گئے۔ آخرکار جن اللہ تعالی کی عبادت سے پھر گئے اور وہ مختلف قسم کے گناہ کرنے لگے، جیسا کہ زنا، حرام خوری اور دیگر گناہ، اور وہ خود غرور میں مبتلا ہو گئے کہ ہم بہت زیادہ طاقتور ہیں۔ جب انہوں نے بہت زیادہ زمین پر فسادات کیے تو اللہ تعالی نے ایک دن فرشتوں کو حکم دیا کہ زمین کی طرف جاؤ اور زمین کو الٹ پلٹ دو اور جنوں کو نیچے دبا دو۔ اس طرح سے تمام جن ختم ہو گئے۔ اس وقت ایک ایسا جن بھی موجود تھا جو کہ بالکل عاجز تھا اور اللہ کی عبادت میں 24 گھنٹے مصروف رہتا تھا۔ تو اللہ تعالی نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اسے اٹھا کر آسمانوں پر لے آؤ، لہذا وہ اسے اٹھا کر آسمانوں پر لے گئے۔ وہاں وہ اللہ تعالی کی عبادت میں مصروف رہا اور وہ تمام فرشتوں کا سردار بن گیا۔ اس طرح سے ابلیس تمام فرشتوں کے سردار بن گیا اور مختلف فرشتوں کو سبق دینے لگا۔ جب اللہ تعالی نے انسان کی تخلیق کا ارادہ کیا تو اللہ تعالی نے تمام فرشتوں کو جمع کیا۔ جب تمام فرشتے جمع ہو گئے تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں اپنی زمین پر ایک قاصد بنا رہا ہوں جو کہ زمین پر میرا خلیفہ بن کر رہے گا۔ فرشتوں نے کہا کہ تو ایک ایسے بندے کو اپنا قاصد بنا رہا ہے جو کہ زمین پر فسادات برپا کرے گا، جیسا کہ شیطانوں نے اور جنوں نے پہلے برپا کیے ہیں۔ تو اللہ تعالی نے حکم دیا کہ میں جو دیکھ رہا ہوں وہ آپ نہیں دیکھ رہے، لہذا اللہ تعالی نے فرشتوں کو اس روح زمین پر بھیجا اور یہاں سے مٹی اکٹھے کر کے لانے کو کہا۔ جب فرشتے اس روح زمین سے مٹی اکٹھی کر کے لے گئے تو اللہ تعالی نے ایک جسم پیدا کیا جو کہ مجسمے کی شکل میں تھا اور کئی دن تک وہ ایسے ہی پڑا رہا۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے اپنے حکم سے کن کہا اور فیکون ہو گیا اور اس کے اندر روح ڈال دی اور حضرت آدم علیہ السلام یوں پیدا ہو گئے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہو گئے تو اللہ تعالی نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کو سجدہ کرو۔ تو تمام فرشتوں نے اللہ تعالی کا حکم بجا لاتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، اور اس وقت جن یعنی شیطان بھی وہاں پر موجود تھا۔ تو شیطان نے اس بات سے انکار کر دیا کہ میں حضرت آدم علیہ السلام کو کبھی بھی سجدہ نہیں کروں گا، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کو تو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے جبکہ میں تو آگ سے بنایا گیا ہوں، لہذا میں حضرت آدم علیہ السلام سے افضل ہوں اور حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کروں گا۔ لہذا اس طرح سے انسان کی تخلیق ہوئی اور انسان کو مٹی سے پیدا کیا گیا۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام جنت میں رہنے لگے اور اس کے بعد اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کے ہی جسم سے ایک عورت کو پیدا کیا جس کا نام حوا رکھا گیا۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا وہاں پر جنت میں ہی قیام پذیر ہو گئے، لیکن یہ بات شیطان کو ناگزیر گزری۔ شیطان نے مختلف قسم کے حربے کرنے شروع کر دیے اور اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو کہا کہ آپ نے اس پھل کا پھل نہیں کھانا، یعنی کہ اس پودے کے قریب بھی آپ نے نہیں جانا۔ لیکن شیطان نے اماں حوا کے دل میں وسوسے ڈالنے شروع کر دیے اور اسے کہا کہ آپ اس کا پھل ضرور چکھو۔ آخر اللہ تعالی نے اس پھل سے کیوں منع کیا ہے؟ یہ ایک ایسا پھل ہے جس کے کھانے سے موت واقع نہیں ہوتی، لہذا اماں حوا نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی یہ بات بتانا شروع کر دی، لیکن حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالی کے نبی تھے تو انہوں نے اس بات سے منع کر دیا کہ میں کبھی بھی اس پھل کو نہیں کھاؤں گا۔ تو شیطان نے حضرت اماں حوا کو یہ مشورہ دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو شراب پلاؤ، جس کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام غنودگی میں چلے گئے اور اس وقت اماں حوا نے آپ کو وہ پھل کھلا دیا۔ اس کے بارے میں کوئی اتھینٹک معلومات نہیں ہے، لیکن بعض روایات سے یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اس وقت نشے کی حالت میں تھے جب انہوں نے اس پھل کو کھایا۔ جب انہوں نے یہ پھل کھایا تو اللہ تعالی حضرت آدم علیہ السلام سے ناراض ہو گئے اور اماں حوا اور حضرت آدم علیہ السلام کو اس روح زمین پر بھیج دیا اور حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا اس روح زمین پر قیام پذیر ہو گئے۔
اس کے بعد بھی اللہ تعالی نے شیطان کو بھی جنت سے نکال دیا اور وہ بھی اس روح زمین پر آ گیا اور انسانوں کو گمراہ کرنے لگا اور آج تک انسانوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو آخرکار اماں حوا کو اس کے ساتھ کیوں پیدا کیا؟ حضرت اماں حوا کو اس لیے پیدا کیا گیا کہ تاکہ حضرت آدم علیہ السلام کا اس روح زمین پر دل لگ سکے اور اس کے علاوہ نسل انسانی کی آگے بقا قائم ہو اور نسل انسانی آگے پھلے پھولے اور بڑھے۔ تو اس طرح سے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ اماں حوا کو بھی اس روح زمین پر بھیج دیا گیا، جس سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد پیدا ہوئی اور نسل انسانی کی بقا آگے بڑھی اور ہم بھی ان میں سے ایک ہیں۔ آخرکار حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا سے انسان کی پیدائش آگے کس طرح سے ہوئی؟ آسمانوں پر تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کس اور طریقے سے کی تھی، تو اس روح زمین پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے انسانوں کی پیدائش کچھ یوں ہوتی ہے کہ جب ایک مرد اور عورت آپس میں جنسی ملاپ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک پانی کا قطرہ وجود میں آتا ہے، جو کہ بعد میں خون کا لوتھڑا اور اس کے بعد ماس کا لوتھڑا اور اس کے بعد اسے ہڈیوں میں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کے اعضاء یعنی آرگن بنتے ہیں، جیسا کہ ہاتھ، پاؤں، منہ وغیرہ۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے 9 مہینے کے بعد ماں کے شکم سے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، جو کہ بالکل انسان کی طرح ہوتا ہے، صرف اور صرف سائز میں چھوٹا ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ غذا کھاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس روح زمین پر پیدا کی گئی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے اور ماں کی زیر نگرانی وہ بڑا ہوتا ہے اور اس طرح سے انسان کی بقا پیدا ہوتی ہے اور انسان کو بھی اس طرح سے پیدا کیا جاتا ہے۔ تو یہ تمام سٹوری تھی انسان کی پیدائش کے بارے میں۔ اس ویڈیو کے اندر ہم نے آپ کو آگاہ کیا کہ آخرکار پہلے انسان کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے پیدا کیا اور اس کے بعد ماں کے پیٹ سے اللہ تعالیٰ نے انسان یعنی بچے کو کس طرح سے پیدا کرتا ہے اور وہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بڑا ہوتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں لگی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر اچھی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں، کیونکہ آپ چینل کو سبسکرائب کریں گے تو آپ تک ہی اچھی ویڈیوز پہنچے گی۔ اس ویڈیو سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہمیں آخرکار شیطان سے کیسے پناہ حاصل کرنی ہے اور شیطان کے فریب سے کیسے بچنا ہے، اور شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے اور وہ شروع سے ہی دشمن ہے اور آج تک دشمن بنا ہوا ہے اور وہ ہمیں گمراہ کرنے کے مختلف حربے کرتا رہتا ہے، یعنی وہ ہمارے خون کے اندر اس طرح سے پھیل گیا ہے تو وہ مختلف قسم کے حربے کرتا رہتا ہے تاکہ ہم گناہ کریں۔ ہمیں وہ کبھی اکساتا ہے کہ ہم نماز نہ پڑھیں اور کبھی ہمیں اکساتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ کریں اور کبھی ہمیں اکساتا ہے کہ ہم اپنے رشتہ دار اور اپنے دوستوں کا حق مانیں اور اس طرح سے گستاخی کریں۔ تو ہمیں ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر اور اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے تاکہ ہم اس روح زمین پر بھی کامیاب ہو سکیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہو سکیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں اور انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ والسلام۔